الرحمن نہایت ہی مہربان، بخشش والا، مغفرت والا، الرحیم رحم فرمانے والا۔ یہ دونوں اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ آج اس آیت کے تحت یہ ہمارا آخری سبق ہوگا، تو انشاءاللہ یاد رہے گا کہ یہ دونوں نام اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، اور ان کا ترجمہ دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے۔ الرحمن کے اندر رحمت کی زیادہ وسعت ہے الرحیم کے مقابلے میں۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا سورہ الاعراف کی آیت نمبر، دیکھی کسی نے؟ 156، سورہ اعراف کی آیت نمبر 156۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت کو فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اس کے ضمن میں کل دو واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر ہوئے تھے۔ دوسرا وصف ہے یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی اپنی رحمت کو فرض قرار دیا ہے کہ میں نے ان پہ اپنی رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا بنیادی اہم ستون اور رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ جس طرح نماز فرض سمجھی جاتی تھی، ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم دیتے تھے، اگر تم اس کا بھی انکار کرو گے تو میں تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، میں جہاد کروں گا تمہارے خلاف۔ ہم نے یہاں گزشتہ کئی جمعوں کے اندر سورہ حج کی آیت نمبر 41 کے تحت خطبات سنے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، اگر ہم ان کو زمین کے کسی خطے کے اندر اقتدار دیں، اختیار دیں، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر زمین کے کسی حصے کا ان کو اقتدار دیں، اختیار دیں، حکومت دیں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کا نفاذ کریں۔ تو جو ایک اسلامی ریاست ہے اس کا نصب العین بھی نماز کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ یہ کافی بحث ہو چکی ہے جمعے کے اندر کہ نہ تو ہم سرکاری سطح پہ نماز کے نفاذ کا ہی کوئی نظام آج تک بنا سکے ہیں، اور نہ زکوٰۃ کا ہی کوئی شرعی نظام اس ملک کے اندر ہے۔ بہرحال شاید بہت ساری وجوہات ہیں ہمارے ان حالات کی، ایک وجہ یہ بھی ہو کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں پہ میں نے اپنی رحمت کو فرض کر دیا ہے، تو اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ،
اس ذہن کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کو فرض کر دیتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے پر، تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کا آپ نصاب دیکھیں نا جی، 7.5 تولے سونا اگر ہو، 62 تولے چاندی اگر ہو، تو یہ ایک 62 52 ہاں 52 52 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ ایک بڑی رقم ہے، بڑی اماؤنٹ ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے پاس تو ہوتی نہیں ہے، لیکن جس کے پاس ہے اس سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معاشی حالات بہتر ہیں، اس کے معاشی حالات اچھے ہیں، تو اس سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ زکوٰۃ بنتی کتنی ہے؟ سادہ الفاظ کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ کیلا کھاتے ہیں نا، اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں، تو کبھی ذہن کے اندر آیا کہ نقصان کیا ہم نے، یہ چھلکا کیوں اتارا ہے؟ چھلکا بھی کھا لیتے، اس کا بھی کوئی استعمال کر لیتے۔ تربوز کا چھلکا کتنا بھاری اور وزنی ہوتا ہے، ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں، تو کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم نے یہ ضائع کر دیا۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، اس نصاب میں سے زکوٰۃ جتنی فرض ہے وہ اتنی سی بنتی ہے کہ جتنا ایک کیلے سے آپ چھلکا اتار لیں، یا ایک تربوز کا آپ چھلکا اتار کے پھینک دیتے ہیں، تو اتنے سے عمل کے بدلے میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کو فرض کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا وصف اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جن پہ اس نے اپنی رحمت کو فرض کر لیا ہے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آیتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آیتیں کون سی ہیں اس کی؟ قرآن مجید۔ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ جتنی بھی اس کی نشانیاں ہیں جو انسان کو اس تک پہنچاتی ہیں، اس کی معرفت عطا کرتی ہیں، وہ ان سب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ۔ اب یہ لمبی چوڑی بحث ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ نا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب مخاطب ہی ایمان والے ہیں، انہی سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے، ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب کمی ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان کا حق ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو مسلمانی کی حالت میں، اسلام کی حالت میں۔ تو ایک سادہ سا فرق اس کا یہ آپ سمجھ لیں، آج کے زمانے کے اندر یہ زیادہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، اگرچہ کہ تفرقہ بازی اتنی ہے، فتویٰ بازی اتنی ہے، فتنہ پروری اتنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ جمعے کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک عید میلاد النبی کے مسئلے کو لے کے ایک فریق دوسری فریق کو ابلیس کہتی ہے کہ سارا جہان خوشیاں منا رہا ہے سوائے
ابلیس کے، اور دوسرا فریق آپ کی وفات کا قائل ہے اور اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سارا جہان غمزدہ ہے سوائے ابلیس کے۔ اب ایک نے دوسرے کو ابلیس دیا، پہلے نے دوسرے کو کہہ دیا، دوسرے نے پہلے کو کہہ دیا، تو ابلیس کو اور کیا چاہیے؟ اس کی تو پروموشن ہو رہی ہے نا جی، اس کی تو ترقی ہو رہی ہے۔ ہم تو ابھی تک مسلمانوں کو ہی مسلمان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں سے نکلیں گے تو کسی ہندوستان کا یا مغرب کا رخ کریں گے نا، کہ کسی انگریز کو، کسی ہندو کو، کسی جی کو، کسی زرتشت کو، کسی آرس کو ہم مسلمان کریں۔ تو ہم بھی ایک دوسرے کو مسلمان کرنے میں لگے ہوئے۔ اشفاق صاحب ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کیا فرق ہے مسلمان کے اندر اور مومن کے اندر؟ تو ایک جوتے مرمت کرنے والے نے وہ اس سوال کے جواب کے اندر پھرتے رہے مگر کہیں ان کی تسلی نہیں ہوئی اشفاق صاحب کی۔ تو ایک جوتے والے کے پاس ٹھہرے تو اس نے ان سے پوچھا، تو اس نے کہا جی کہ تو سادہ سا جواب ہے کہ کیا مسلمان اور مومن کا، یہ کوئی علمی بحث نہیں ہے، یہ ایک جھٹکی بات ہے، صوفیوں کی بات ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ سادہ سی بات ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ تو اللہ کی ماننا یہ ایمان ہے، اللہ کو ماننا یہ اقرار ہے، یہ اسلام ہے۔ تو ہم سب اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی کتنی مانتے ہیں، اپنے بارے میں سوچیں، میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن جو اللہ مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے۔ والذین هم بآیاتنا مسلمون، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں میں نے ان پہ اپنی رحمت کو فرض کر لی۔ تو کتنے لوگ ہو گئے ابھی تک، کتنے وصف ہو گئے؟ 3۔ پہلا کون سا تھا؟ خوف، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا تنہائی کے اندر، محفل کے اندر۔ اور دوسرا زکوٰۃ کرنا، اور تیسرا اللہ پہ ایمان لانا، اور ایمان لانا کہ اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کی بھی ماننا۔ اور سورہ حجرات ہے چوتھا وصف جس پہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کو قرار دیتا ہے۔ سورہ حجرات کس پارے کے اندر ہے؟ 26ویں پارے میں سورہ حجرات۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے، 2 صفحات کی۔ حجرات، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، آیت نمبر 10 ہے، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اگر جھگڑا ہو جائے آپس میں تو باہمی صلح کروا دیا کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ وہ تم پہ رحم فرمائے۔ تو آپس کے اندر اخوت سے رہنا، جو محبت کا، اخوت کا رشتہ ہے، اس کو باقی رکھنا، اس کو زندہ رکھنا، اس کو سلامت رکھنا، یہ بھی اللہ کی رحمت کا موجب ہے۔ چوتھی بات۔ 5ویں بات کہ صلح کروانا، جو انسان ناراض لوگوں کی، لڑے ہوئے، جھگڑا کیے ہوئے لوگوں کی اللہ کی رضا کے لیے صلح کرواتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ رحمت فرماتا ہے۔ صلح کروانی چاہیے، وہ اندر کہ جلدی تے تیل نہیں پانا چاہیے، پانی پانا چاہیے۔ جلدی پہ پانی ڈالیں اس آس پہ کہ لعلکم ترحمون،
اللہ की क्या होगी? रहमत। तो अखुवत के रिश्ते को बाकी रखना। चौथा वसफ आपस के अंदर सुलह करवाना, ये पांचवा वसफ है जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का नुज़ूल होता है। अब आ जाएँ सूरह अल-बक़रा के अंदर, पारा नंबर 2 के अंदर, और इसकी आयत नंबर 156 और 157। सूरह इराफ़ की कौन सी आयत थी जो सबसे पहले पढ़ी गई? 156। इस तरह भूल जाती हैं बातें। अगर आप पेंसिल रख लें ना अपने पास, तो सबक के ऊपर या सिपारे के ऊपर ही लिख लें। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं ये शेयर कर दूंगा सारी आयतें, जो लोग ऐड हैं वो उधर से देख सकते हैं। तो सूरह इराफ़ की आयत नंबर 156 ही थी, 156 थी। सूरह बकरा की भी 156 और 157 दो आयतें हैं। छठा वसफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और ये बड़ी मारूफ आयतें हैं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि वो लोग जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, तकलीफ़ पहुंचती है, क़ालू, वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम समझते हैं ये सिर्फ तब ही कहा जाता है जब कोई फौत हो जाए, जब कोई वफ़ात पा जाए। हर मुसीबत में कहना चाहिए, हर तंगी में कहना चाहिए, आजमाइश में कहना चाहिए कि इन्ना व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह तेरे ही लिए हैं और हमने तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। मुसीबत के अंदर, दुख के अंदर, परेशानी के अंदर, तकलीफ़ के अंदर जो इंसान ये जुमले कहता है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर हमने अपनी नवाज़िशें और अपनी रहमतें फरमाई हैं। सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। तो छठी चीज़ कौन सी होगी जी? मुसीबत में सादा लफ्ज़ों में सब्र करना, या ये कहना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बहुत सारी आयतें हैं कुरान करीम के अंदर, लेकिन ये इंतहाई अहम थी और हमारे माशरे के अंदर इनका बड़ा चलन है, तो इसलिए मैंने इनका इंतखाब किया। आप ये याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक नसीब फरमाए कि हम अपने अंदर ये वसफ़ और औसाफ़ पैदा कर सकें। जी हाँ, वो दुआ है। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, ये भी वसफ़ है, ये सबसे आम वसफ़ है, ये भी वसफ़ है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। वो असल में बात हो गई ना, वो ईमान के ज़िमन में बात हो गई कि अल्लाह की मानना और अल्लाह को मानना, तो ये वही बात है ना, इताअत रसूल और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी भी उसकी रहमत को फ़र्द कर देती है, उसकी रहमत को लाज़िम कर देती है।